بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 12 مارچ ہے اور دن ہفتے کا 3-4 ایشوز پر بات کرتے ہیں کہ نیوٹرل کا جو لفظ تھا، عمران خان صاحب نے جو کہا کہ نیوٹرل جو ہے وہ جانور ہوتا ہے، یہ کس کی طرف اشارہ تھا۔ پھر جنرل فیض صاحب کے حوالے سے یہ جو کہا گیا سوشل میڈیا کے اوپر کہ ان کو شوکوز نوٹس جاری ہوا ہے۔ پھر تیسرا، جنرل فیض صاحب کے خلاف جو مہم چلتی ہے اس کے پیچھے کون ہے، اور چوتھا، پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب نے جنرل فیض صاحب کے حوالے سے اسی متعلق سوال پر کیا کہا تھا۔ ایک تو ہوا یہ کہ ڈی اے ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی، اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ فوج غیر جانبدار ہے اور موجودہ سیاسی حالات میں جو عمران خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد ہے سارے تناظر میں، تو اس میں یہ ہوا کہ جب کل عمران خان صاحب دیر گئے، انہوں نے جلسے میں خطاب کیا تو عمران خان صاحب نے کہا کہ جو نیوٹرل ہے وہ تو جانور ہوتا ہے اور جو بھی انسان ہے وہ حق کو حق کہتا ہے، سچ کو سچ کہتا ہے، ٹھیک کو ٹھیک کہتا ہے، غلط کو غلط کہتا ہے۔ اچھا، بڑی فوراً ہی بڑی ایک اپنی طرف سے بڑی چالاکی دکھائی گئی اور ایک پوری مہم چلا دی گئی کہ عمران خان نے ڈی اے ایس پی آر کو رسپونڈ کیا ہے، فوج کو رسپونڈ کیا ہے، حالانکہ اس بات میں کوئی لاجک نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی عقل نہیں ہے، کوئی فہم نہیں ہے۔ اور میں تو آپ کو اس لیے بھی بتا سکتا ہوں، یا وہ ہمارے دوست جو اس دن اس ملاقات میں شریک تھے 8 مارچ والی میں، اس میں عمران خان صاحب تقریباً 10-11 منٹ صرف اس ایک معاملے پر بولتے رہے، اسی نیوٹرل والے معاملے پر بولتے رہے۔ اور عمران خان صاحب نے کیا کہا؟ عمران خان صاحب نے کہا کہ جو میڈیا ہے، یہ عمران خان صاحب کا اشارہ میں آپ کو کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، یہ ان کا اشارہ میڈیا کی طرف زیادہ تھا اور جنرل پبلک کی طرف تھا، لوگوں کی طرف بھی تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ عمران خان صاحب نے اس دن جب تفصیل سے بات کی، اس میں انہوں نے کہا کہ دیکھیں، میں کہتا ہوں کہ آپ بالکل تنقید کریں، مجھ پر بالکل تنقید کریں، میری حکومت پر تنقید کریں، لیکن آپ بھی پاکستانی ہیں۔ یعنی وہ میڈیا سے بات کر رہے تھے، سوشل میڈیا کے لوگوں سے بات کر رہے تھے کہ آپ بھی پاکستانی ہیں، آپ کی آنے والی نسلوں نے اس ملک میں رہنا ہے، آپ نے رہنا ہے، آپ اگر پاکستان کے لیے کوئی ٹھیک کام کر رہا ہے تو اس کو ٹھیک کہیں، کوئی غلط کر رہا ہے تو غلط کہیں۔ اس میں عمران خان صاحب نے کہا، بتایا، انہوں نے کہا کہ اس وقت میں آپ کو، انہوں نے کیونکہ ملاقات کے لیے ظاہر ہے انہوں نے بلایا تھا، انہوں نے کہا اگر آج میں آپ کو میں نے ملاقات کے لیے بلایا ہے تو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو سارا میرے خلاف ماحول بنایا گیا ہے، یہ کیوں بنایا گیا ہے، اور اس میں آپ ضرور دیکھیں، آپ پاکستانی ہیں، آپ دیکھیں کہ آپ نے غلط کو غلط کہنا ہے، ٹھیک کو ٹھیک کہنا ہے۔ انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا اس وقت ایک تو انہوں نے سارا بتایا کہ آزاد خارجہ پالیسی کی وجہ سے بہت سے ہاتھ ہیں جو اس وقت میری حکومت کے خلاف ایکٹیو ہیں اور وہ ملک کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں۔ ان کو یہ ہضم نہیں ہو رہا کہ پاکستان کیوں ایک آزاد خارجہ پالیسی کی طرف چلا گیا ہے، کیوں پاکستان چائنا بھی جا رہا ہے، رشیا بھی جا رہا ہے، پاکستان کیوں جو ہے وہ ہر ملک کے ساتھ اب تعلق رکھنا چاہتا ہے، کیوں پاکستان کے مفاد کے تحت فیصلے ہو رہے ہیں۔ اور پھر وہ ساری باتیں جو آپ آلریڈی سن چکے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ ڈرون حملے ہوئے، انہوں نے مذمت نہیں کی، ان کا پیسہ باہر پڑا تھا، ان کا جس کا پیسہ باہر پڑا ہوتا ہے وہ آزاد خارجہ پالیسی نہیں بنا سکتا۔ میں نے ہمیشہ آزاد خارجہ پالیسی کی بات کی۔ پھر انہوں نے بتایا امریکہ کے حوالے سے، انہوں نے سارا ایبسلوٹلی ناٹ کہا اور جنگ میں کسی کا ساتھ نہیں دیں گے۔ یہ ساری باتیں عمران خان صاحب نے کہیں تفصیل کے ساتھ۔ دوسرا، انہوں نے بتایا کہ اس سارے جو ان کی حکومت کو گرانے کے پیچھے اپوزیشن لگی ہوئی ہے، اس کی وجہ انہوں نے بتایا کہ ان کے کیسز منطقی انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں، انہوں نے کرپشن کیا، لوٹ مار کیا ہے۔ تیسرا، انہوں نے کہا کہ ان کی یہ جو سارا میرے خلاف ماحول بنایا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مشکل وقت سے ہم نکل آئے ہیں، اب جیسے جیسے ٹیکس بڑھے گا میں عوام کو ریلیف دوں گا۔ ابھی بھی میں نے ریلیف دیا ہے پوری دنیا میں، اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمتیں اوپر چلی گئی ہیں، دنیا بھر میں بڑھ رہی ہیں، میں نے کم کر دیا ہے کیونکہ مجھے احساس ہے، ادراک ہے کہ لوگوں نے بہت سفر کیا ہے، مشکل سے گزرے ہیں مہنگائی کی وجہ سے، اور اب کیونکہ ٹیکس بڑھ گیا ہے تو اس لیے میں ٹیکس وہ اپنے عوام پر خرچ کر رہا ہوں۔ اور چوتھی انہوں نے وجہ بتائی، اس سارا جو اس وقت ان کے خلاف ماحول بنایا گیا ہے، انہوں نے کہا اس کی چوتھی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو وہ کہتے ہیں احساس پروگرام تھا، ہیلتھ کارڈ تھا، کامیاب کسان پروگرام ہے، کامیاب جوان پروگرام ہے، یہ سارے کے سارے جو سمجھتے ہیں کہ جو بلا سود قرضے ہیں، جو اسکالرشپس ہیں، جو انٹرنشپس ہیں، وہ سمجھتے ہیں ان کا آؤٹ کم اب گراؤنڈ پر نظر آئے گا۔ جیسے جیسے ان کا اثر نظر آنا شروع ہو جائے گا تو ویسے ویسے میرے حق میں پولیٹیکل ماحول بنتا جائے گا، عوام میرے ساتھ ہوتی چلی جائے گی اور ان کا صفایا ہو جائے گا، اور ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ مجھے نہ نکال سکے تو میں 2/3 میجورٹی لے کر آ جاؤں گا اگلی بار۔ اور دوسرا، وہ کہتے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ اگر یہ مجھے نہیں نکالتے تو یہ سب جیلوں میں ہوں گے۔ تو یہ عمران خان صاحب نے ساری بات کی 10-11 منٹ تک نیوٹرل ہونے پر، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اندازہ لگائیں کہ میڈیا اس چیز کو بہت بڑھا چڑھا کر پیش کر رہا ہے کہ اپوزیشن نے حکومت کے لوگ خرید لیے ہیں، زمین ان کے خرید لیے ہیں، ہارس ٹریڈنگ کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہاں پر ہمارا میڈیا جو ہے یہ پیسے اس پر چلتا ہے، اینکرز پر پیسہ چلتا ہے، یہ ایجنڈے کے تحت کام کرتے ہیں، اور یہ اس وقت پوری ایک مہم ہے میرے خلاف، اس میں میڈیا بھی شامل ہے۔ انہوں نے کھل کے باتیں کی ساری، اور انہوں نے کہا کہ یہاں پر تو یہ پہلے بھی وہ کہہ چکے ہیں کہ اینکرز جو ہیں وہ نواز شریف کی تقریر کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ چلے گئے۔ تو یہ عمران خان صاحب کا اشارہ تھا، ایک عمران خان صاحب کا اشارہ میڈیا کی طرف تھا، دوسرا وہ عوام کو کہہ رہے تھے کہ آپ
جب دیکھ رہے ہیں کہ میں آزاد خارجہ پالیسی کی طرف جا رہا ہوں، میں پاکستان کے مفاد کے فیصلے کر رہا ہوں، میرا باہر پیسہ نہیں پڑا، میں نے کوئی کرپشن نہیں کی، میں نے لوٹ مار نہیں کی، جو میرے خلاف بات کر رہے ہیں ان کے اوپر کرپشن کے کتنے کیسز ہیں، آصف علی زرداری کے اوپر، شہباز شریف کے اوپر، نواز شریف کے اوپر، انہوں نے پیسہ لوٹ کے باہر لے گئے ہیں، ان کی اولاد جو ہے وہ یہاں جب پیسہ کمانا ہوتا ہے آ جاتے ہیں، سیاست کے لیے آ جاتے ہیں، ورنہ یہ ملک سے بھاگ جاتے ہیں۔ شہباز شریف کا بیٹا باہر بیٹھا ہے، ان کا داماد باہر بیٹھا ہے، وہ سیاست کے لیے اقتدار کے لیے پاکستان آتے ہیں اور پیسہ لوٹ کر باہر لے جاتے ہیں۔ یہ عمران خان صاحب کا نیریٹو ہے، اور ساتھ ہی عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ڈرون حملوں کی مذمت نہیں کی تھی، اور عمران خان جب سے آئے کوئی ڈرون حملہ نہیں ہوا، وہ امریکہ کے پاؤں میں بیٹھتے تھے، وہ عمران خان کہتے ہیں میں برابر کھڑے ہو کر بات کر رہا ہوں، اپنے ملک کی خاطر اور اپنے ملک کو نہیں جھکنے دوں گا۔ تو یہ عمران خان صاحب کی ساری باتیں تھیں، اور وہ عوام کو کہہ رہے ہیں کہ جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے مشکل سٹیپس لیے اور مشکل فیصلے لیے، اب ملک بہتری کی طرف جا رہا ہے، تو یہ میرے خلاف ہو گئے ہیں اور آپ میرا ساتھ دیں۔ تو عمران خان صاحب کسی بھی طور پر 1% بھی ان کا اشارہ جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے اس بیان کی طرف نہیں تھا۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ 8 مارچ کو تو ڈی جی آئی ایس پی آر کا بیان نہیں آیا تھا جب ہماری ملاقات ہوئی تھی، اس وقت بھی عمران خان صاحب کا بڑا فوکس جو ہے وہ اسی نیوٹرل ہونے پر تھا، یا کہ صحافی جو ہیں وہ ٹھیک کو ٹھیک کہیں، غلط کو غلط کہیں۔ اب جو چیزیں میرے خلاف غلط کی جا رہی ہیں تو صحافی کھل کر بولیں کہ یہ ضمیر خرید رہے ہیں، پیسہ چل رہا ہے، یہ تو ہو گئی یہ بات۔ تو اس لیے یہ، اور پھر دیکھیں نا کہ عمران خان کہتے ہیں کہ میں نیوٹرل امپائر لایا تھا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو نیوٹرل ہوتا ہے وہ جانور ہوتا ہے۔ مطلب کہ کیا مطلب عجیب و غریب بات ہو رہی ہے۔ وہ وہاں پہ امپائر جو ہے اس نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ جو بھی اس کا ہوتا ہے، تو یہ کرکٹ کی بات کر رہا ہوں، یہاں پہ کون سا وہ معاملہ ہے۔ پھر کہ عمران خان کہتے ہیں کہ یوکرین اور اس کی جنگ میں، رشیا کی جنگ میں ہم نیوٹرل ہیں، اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ نیوٹرل جانور ہوتا ہے۔ یہاں پہ بھی پاکستان کا مفاد اگر آپ نے دیکھ رہے تو پاکستان کا مفاد یہی ہے کہ ہم نیوٹرل رہیں۔ تو اس لفظ کو جہاں جہاں فٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کہیں پر نہیں فٹ ہوتا، ایک ہی جگہ پر فٹ ہوتا ہے، اور وہ میڈیا کے معاملے میں بھی اور اس کے معاملے میں بھی، عوام کے معاملے میں بھی۔ نہ عمران خان صاحب ڈی جی ایس پی آر کا جواب دے رہے تھے، نہ وہ فوج کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کر رہے تھے، اور وہ ابھی وہیں سے آ رہے تھے، ایئر فورس کی تقریب تھی وہاں سے آ رہے تھے، تو وہاں پہ آپ نے تصاویر دیکھی جس طرح کی تصاویر آئیں، تو بالکل یہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کا اشارہ جو ہے وہ فوج کی طرف تھا۔ دوسرا معاملہ، عمران خان صاحب سے جب اسی ملاقات میں جنرل فیض صاحب کے حوالے سے سوال ہوا تھا، ٹکا خان ثانی ہمارے دوست ہیں، انہوں نے جب سوال کیا، ایک تو یہ ہے کہ ان سے پہلے عیسیٰ نقوی صاحب کو کہا کہ آپ سوال کریں، لیکن ٹکا خان ثانی صاحب نے بھی ساتھ سوال شروع کیا، تو عمران خان صاحب نے کہا چلیں ٹکا خان ثانی صاحب پہلے آپ سوال کر لیں۔ آپ ٹکا خان ثانی صاحب جو ہیں، جن کو جو دوست ہمارے ان کو جانتے ہیں، وہ تحریک انصاف کے بیٹ رپورٹر ہیں بہت پرانے، اور جب شروع سے تحریک انصاف جب یہ 2013 کی خاص طور پہ مہم میں، پھر 2013 کے بعد دھرنا، اس سارے میں انہوں نے بڑے قریب سے کور کیا، اور عمران خان صاحب کے ساتھ بڑی ان کی قربت رہی ہے، قربت ہے۔ تو انہوں نے جب سوال شروع کیا تو ان کے سوال شروع کرنے سے عمران خان صاحب مسکرانے لگے، اور ان کے پورے سوال کے دوران وہ مسکراتے رہے، کیونکہ انہوں نے 2 سوال کیے تھے۔ ایک انہوں نے سوال کیا تھا کہ عمران خان صاحب یہ بتائیں کہ کہا جاتا ہے اپوزیشن کی جماعتوں کی جانب سے کہ جنرل فیض صاحب کی آپ کے ساتھ بڑی قربت ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ کیا یہی وجہ ہے کہ پھر آپ کی قربت کا الزام لگا کر پھر ان کے خلاف مہم چلائی جاتی ہے، ان پر الزامات لگائے جاتے ہیں، مریم نواز جنرل فیض کے خلاف مہم چلاتی ہیں، تو کیا اس وجہ سے وہ یہ مہم چلاتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ جنرل فیض صاحب کے ساتھ آپ کی قربت ہے؟ اور دوسرا انہوں نے سوال کیا تھا کہ جہانگیر ترین اور علیم خان آپ کے پرانے ساتھی رہے ہیں، اور چودھریوں کے ساتھ آپ کے معاملات چل رہے ہیں، تو آپ کیا اس حوالے سے کرنے جا رہے ہیں؟ تو جنرل فیض صاحب کے حوالے سے جو سوال تھا اس کا عمران خان صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ ٹکا خان ثانی صاحب کے سوال اور اس پورے دوران وہ مسکراتے ضرور رہے۔ مجھے تو مسکراہٹ کی وجہ یہی لگی کہ ٹکا خان ثانی کے ساتھ ان کا بڑا ایک ان کی قربت رہی ہے اور ہے، اور یا دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے جو انہوں نے جنرل فیض صاحب کے حوالے سے سوال کیا، لیکن یہ وجہ مجھے بہرحال نہیں لگتی۔ پہلی وجہ ہی مجھے لگتی ہے جو ٹکا خان ثانی صاحب کے ساتھ ان کا ایک ہے، ایک ظاہر ہے ایک پرانا تعلق ہے، انہوں نے پی ٹی آئی کی بیٹ کو کور کرتے ہیں۔ دوسرے سوال پہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ کپتان اگر سارے چیزیں آپ کو بتا دے گا تو پھر کپتان خود کیا کرے گا۔ اب آ جائیں کون ہے اس مہم کے پیچھے؟ دیکھیں اس مہم کے پیچھے ڈیفینیٹلی مریم نواز صاحبہ اور ان کے جو لوگ ان کے بہت سپورٹر ہیں وہ مہم چلاتے ہیں جنرل فیض صاحب کے خلاف، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ادارے کے اوپر بڑی ذمہ داری ہے۔ اب دیکھیں یہ جو خبر چلی کہ ان کو شکوز نوٹس جاری کیا گیا ہے،
اب انصار عباسی صاحب نے بھی خبر کی ہے کہ DGSPR کا بیان کہ کوئی ان کو شکوز نوٹس جاری نہیں کیا گیا، یہ فیک نیوز ہے۔ اگر یہ فیک نیوز ہے اور اگر دیکھیں اس سے ہو کیا رہا ہے، یہ جو ساری مہم چل رہی ہے نا، بڑی چالاکی کے ساتھ یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ فوج کے ادارے کے اندر سے بھی کچھ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ جنرل فیض صاحب کو جو ہے وہ بدنام کیا جائے، اور یہ ساری ان کے خلاف مہم چلانے میں ادارے کے اندر کے لوگ بھی شامل ہیں۔ اگر یہ باتیں ساری غلط ہیں کہ ادارے کے اندر سے کوئی نہیں ہے اور یہ فیک نیوز ہے، یہ جھوٹی مہم ہے، تو ادارے نے کیا قانونی کارروائی کی ہے، حکومتی اداروں نے کیا کارروائی کی ہے؟ ہاں، یہ میں اس حد تک میں اداروں کی مجبوری کو سمجھتا ہوں کہ ابھی جو پیکا میں ترمیم ہوئی تھی وہ یہی تھی کہ اگر کوئی بھی اس طرح سے اداروں کو اسکینڈلائز کرتا ہے، بدنام کرتا ہے، تو ادارے کا کوئی بھی نمائندہ جو ہے جس کو آتھورائز کیا جاتا ہے وہ FIA میں درخواست دے سکتا ہے۔ اس کو جو ہے وہ یہ بھی 3 سے 5 سال کر دیا گیا تھا، ناقابل ضمانت کر دیا گیا تھا، گرفتاری بھی اس میں کنفرم تھی، لیکن اطہر من اللہ صاحب نے پیکا کے سیکشن 20 کو بھی ایک طرح سے معطل کیا ہوا ہے، ترمیمی آرڈیننس کو بھی معطل کیا ہوا ہے، اور اطہر من اللہ صاحب تو یہ نہیں چاہیں گے کہ کبھی بھی کسی کے خلاف، اس شخص کے خلاف کارروائی ہو جو پاکستان پر حملے کرتا ہے، پاکستان کے اداروں پر حملہ کرتا ہے، پاکستان کی فوج کو بدنام کرتا ہے۔ لیکن کچھ تو کرنا ہوگا اداروں کو، اگر آپ نے نہیں کرنا تو پھر یہ اس بات کو تقویت ملے گی کہ ادارے کے اندر کے لوگ اگر اس کے پیچھے نہیں بھی ہیں تو ادارے کے اندر بیٹھے ہوئے بہت سے لوگ خوش ضرور ہیں کہ جنرل فیض کو بدنام کیا جا رہا ہے، جنرل فیض کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے۔ اتنے گھنٹے گزر گئے ہیں اس ساری مہم کو اور اتنے لوگوں تک یہ بات پہنچی، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سے نقصان نہیں ہوتا، اس سے نقصان ہوتا ہے، اس سے مسلسل ہی نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ جو میں نے بتایا تھا کہ سازشی تھیوریز شہر اقتدار میں چل رہی ہیں۔ ایک سازشی تھیوری یہ ہے کہ فوج کے اندر کچھ لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ جنرل فیض آرمی چیف کی دوڑ میں ہی رہیں، ان کو اتنا بدنام کر دیا جائے کہ وہ اس دوڑ میں شامل نہ ہوں، اور پھر یہ بھی ظاہر ہے سازشی تھیوری ہے شہر اقتدار میں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جنرل فیض صاحب کو چاہتے ہیں کہ وہ آرمی چیف بنے، اور کچھ لوگ نہیں چاہتے کہ وہ آرمی چیف بنے۔ تو ان ساری چیزوں کو پھر تقویت ملتی ہے جب ان لوگوں کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی جو جنرل فیض صاحب کے خلاف مہم چلائے بیٹھے ہیں۔ تو میرا خیال ہے اس پہ ISPR کو اس معاملے کو دیکھنا ہوگا، DGSPR صاحب کو اس معاملے کو دیکھنا ہوگا، جو لیگل ڈپارٹمنٹ ہے فوج کا ان کو یہ بات دیکھنی ہوگی، حکومتی اداروں کو یہ بات دیکھنی ہوگی، اور اگر ان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں تو جب اتنی واضح طور پر ایک اتنی بڑی مہم، ایک مذاق بنا لیا آپ نے کور کمانڈر کو جس نے آگے آرمی چیف کی دوڑ میں شامل ہونا ہے، آپ نے ایک مذاق ہی بنا لیا ہے کہ جو مرضی منہ اٹھا کے اس کے خلاف جو مرضی مہم چلا دے، اور ادارہ بھی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہے گا۔ پہلے ادارے کے اوپر اتنا زیادہ لوگوں کی مہم چلی فوج کے حوالے سے کہ جنرل فیض صاحب کو گالیاں دینے والا، ان کے اوپر ذاتی حملے کرنے والا، ان کو اسکینڈلائز کرنے والا اور پوری فوج کو گالیاں دینے والا، وہ اسی دن TV پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے جس دن تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ جمع ہوتی ہے۔ یہ خیر ادارے کا اپنا معاملہ ہے، اگر ادارے کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ہمیں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر کوئی اس طرح سے پاکستان کی فوج کو بغیرت کہتا ہے اور بھارت کی فوج کو بہادر کہتا ہے اور پاکستان کی فوج کو بزدل کہتا ہے اور وہ آ جاتا ہے TV پہ، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل ویلکم، مجھے تو خوشی ہے ان کے آنے کی۔ اب وہ جھوٹ بولیں گے، میں ان کو ایکسپوز کروں گا، جو میرا کام ہے، میں PhD کر رہا ہوں ان کے اوپر، لیکن ادارے کے اوپر یہ سوالات آتے ہیں۔ ادارہ اگر حکومتی ادارے کچھ نہیں کر رہے، FIA کچھ نہیں کر رہا، تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں قانونی طور پر، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کو اٹھا لیں، لیکن اتنی بڑی خبر ایک کور کمانڈر کے بارے میں آئی اور کوئی کارروائی نہیں ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے، کوئی ایکشن نہیں ہے، تو پھر سوال تو اٹھیں گے، پھر ان چیزوں کو تقویت ملے گی جو چیزیں ساری میں نے بیان کی ہیں۔ تو یہ بہرحال بہت نقصان دہ ہے، اور جب تک یہ معاملہ اطہر من اللہ صاحب کی عدالت میں رہے گا، اس طرح کے کسی فرد، کسی شخص کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ 21ویں صدی ہے، اگر کوئی کسی شخص کے بارے میں، کسی سیاستدان کے بارے میں کوئی کہتا ہے کہ اس کی بیٹی بھاگ گئی ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ 21ویں صدی میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، سول سوٹ فائل کریں، 20-25 سال میں فیصلہ آ جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں، گھبرانے والی بات نہیں ہے۔ وہ تو ریحام خان کی کتاب کی بھی تعریفیں کرتے ہیں کہ ریحام خان کی کتاب میں اچھی چیزیں بھی ہوں گی، اور جو نیگیٹو چیزوں کو تلاش کرتا ہے تو اس کا ذہن گندا ہوگا، یہ وہ اندازہ لگائیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کا ذہن گندا ہوگا جو ریحام خان کی کتاب میں نیگیٹو چیزوں پر جائے گا، اچھی چیزیں بھی ہوں گی وہ پڑھیں۔ تو یہ آپ اندازہ لگائیں، یہ چیزیں چل رہی ہیں، اور یہ میرا خیال ہے کہ بہت ہو گیا ہے۔ اب جس حد تک معاملات چلے گئے ہیں، میں دوبارہ آخر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ ادارے پہ بات آ رہی ہے کہ فوج کے اندر میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ جنرل فیض کے خلاف مہم کے یا تو پیچھے ہیں، اگر پیچھے نہیں ہیں تو خوش ضرور ہیں کہ بالکل بہت اچھا ہو رہا ہے جنرل فیض کے خلاف۔ تو اتنا کور کمانڈر کو اگر آپ نے مذاق بنوانا ہے تو پھر پنجاب پولیس میں اور فوج میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ پھر یہ تو اسی طرح سے ہے جیسے سپریم کورٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ثاقب نثار صاحب ریٹائر ہوئے، جس دن ریٹائر ہوئے عہدے سے گئے، ان کی فیملی اور ان کی بیٹیوں تک کی تصویروں کے اوپر بکواسیات کی گئیں، بکواس کیا گیا، غلیظ چیزیں بکی گئیں، سپریم کورٹ کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ اور جو اس وقت چیف جسٹس پاکستان بنے تھے کھوسہ صاحب، جس دن وہ ریٹائر ہوئے ان کے خلاف مہم چل پڑی۔ پھر گلزار صاحب آئے، انہوں نے بھی کہا کھوسہ صاحب ریٹائر ہو گئے ہیں، ہونے دو ان کے خلاف مہم۔
गुलजार साहब रिटायर हुए, उस दिन उनके खिलाफ मुहिम चल पड़ी। अब उमर रज़ा बंदयाल साहब भी अगर इसी तरह देखते रहेंगे कि जो साबिक चीफ जस्टिस हैं उनके खिलाफ जो मुहिम चलती है, उनके फैसलों के ऊपर जो चीज़ें होती हैं उनको स्कैंडलाइज किया जाता है, वो हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो फिर उमर रज़ा बंदयाल साहब के खिलाफ जब रिटायर होंगे इसी तरह की चीज़ें चलेंगी। उमर रज़ा बंदयाल साहब के खिलाफ तो इनके ओहदा संभालने के पहले 10 दिन बड़ी घटिया मुहिम चली। तो मेरा ख्याल है कि ये मामला लेके जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि जब तक अतर मिनल्ला साहब इसको पेंडिंग रखेंगे, इसलिए इसको पेंडिंग रखेंगे ताकि इस तरह ये जिस तरह जनरल फैज साहब पर हमले किए गए, जिस तरह से इमरान खान साहब की एहलिया के ऊपर हमले किए जाते हैं, जिस तरह फौज के ऊपर हमले किए जाते हैं, ताकि इन लोगों को, ये हमला आवरों को प्रोटेक्ट किया जाए। आप अंदाजा लगाएं कमल चौधरी ने जब बात वहां पर खड़े होकर की कि उनके बारे में अतर मिनल्ला साहब की वजह से क्या कुछ कहा गया, तो अतर मिनल्ला साहब ने एक लफ्ज नहीं कहा कि उस शख्स ने घटिया बात की है, गलत बात की है, कि यहां तक कमल चौधरी के बारे में कहा कि वो कोई सर्विसेज देती है बनी गाला में जाके, और इस वजह से उसको जो है वो MNA बनाया गया। अतर मिनल्ला साहब एक लफ्ज नहीं बोले। वो अतर मिनल्ला साहब जो 40-40, 45-45 मिनट मुसलसल इदारों के हवाले से रिमार्क्स देते हैं, हुकूमतों के हवाले से, रियासत के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से रिमार्क्स देते हैं, एक लफ्ज़ उनकी ज़बान से नहीं निकला रज़ी दादा के खिलाफ जिसने घटिया और गलीज़ बकवासात की हैं। तो ये चीज़ें बहरहाल बहुत नेगेटिव हैं। मैं ये समझता हूँ कि इस पर अगर एक्शन नहीं होता तो इस बयानिए को तकबीयत मिलती चली जाएगी। देखते हैं बहरहाल चीज़ें किस तरफ जाती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलगनीम हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।